ویلکم بیک ناظرین، RFI ٹاک کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوسرا جو لنک ہے اس میں عجیب بات اس نے کہی کہ آپ جتنا مودی کو سمجھتے ہیں اتنا میں اس سے ڈفرینٹ سمجھتا ہوں، اس سے مختلف سمجھتا ہوں۔ انہوں نے ستیہ پال ملک صاحب نے کہا، جب آپ کہتے ہیں کہ پردھان منتری کی لوگ ہیں اور ان کے نام بھی آپ نے دیے، حسین درابو، امبانی، رام مادھو، یہ کافی قریب ہے پردھان منتری کے، آف کورس سب تو قریب تھے۔ از دا پردھان منتری آلسو انوالوڈ؟ نو، ہی واز ناٹ انوالوڈ، بٹ میں آپ کو یہ بتا شک تو لگتا ہے نا، سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ پردھان منتری جی کو کرپشن سے کوئی بہت نفرت نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑے کمال کی چیز کہی ہے، آپ نے کہا میں سیفلی کہہ دوں کہ پردھان منتری کو کرپشن سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد میں جو کلپ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں ستیہ پال صاحب کہ میں بھارتی صدر سے ملنے کا خواہاں تھا۔ بھارتی صدر وہاں کی خاتون ہیں جو کہ ایک نچلے درجے کے، جو وہاں پر برہمن کے علاوہ جو ہوتا ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ بالکل مکمل طور پر جو بھارتی وزارت عظمیٰ کے کنٹرول میں، ان کے دفتر میں ان سے ملنے، ان کے وزارت عظمیٰ کا دفتر ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی مل نہیں سکتا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک اپائنٹمنٹ تھا بھارتی صدر کے ساتھ میں، تو میں ان سے ملنے گیا، تو جب میں وہاں پہنچ گیا تو وہ مجھے اطلاع ملی کہ آپ کا جو انٹرویو ہے کینسل ہو گیا ہے، کسی اور وقت پہ رکھا جائے گا۔ یہ کلپ بھی آپ دیکھ لیجیے۔ آپ حیرت کریں گے، میرا راشٹرپتی جی سے اپائنٹمنٹ تھا اور میں تب تک گورنر تھا، تو میں ان سے ملنے جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے راشٹرپتی بھون سے فون آیا کہ آپ کا آج کا وہ کہیں بزی ہو گئی ہیں، کینسل ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ ان کا تو اپوائنٹمنٹ لسٹ بھی PMO میں جاتی ہے، وہاں سے کلیئر ہوتی ہے، ان سے ملتے ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ مرمو کی بات کر رہے ہیں؟ یا ان کی اپوائنٹمنٹ لسٹ گیٹس کلیئرڈ بائی دی PMO؟ یس، she can't meet anyone she wants. یس، so she's a puppet of the prime minister. of course۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے کلپ دیکھا۔ اس کے بعد میں ایک کلپ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے اسی ستیہ پال ملک صاحب نے کہ آئندہ جب الیکشن ہوں گے تو مودی بری طرح سے ہار جائے گا، اور اس طرح سے ہارے گا کہ اس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں ہم آگے چلتے ہیں۔ 2024 میں can Adani become an election issue? Certainly it is and it will remain۔ اگر یہ نہیں ابھی امپروو کریں گے تو اڈانی ان کو فنش کر دیں گے۔ And Adani can demolish the BJP ٹو دا ایکسٹینٹ کہ پہچانی بھی نہیں جائے گی کہ یہ سرکار تھی کیا، اتنا کم نمبر آئے گا ان کا۔ دیکھیے 27، یہ آپ نے کلپ دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 26 فروری 2019 کو جب انہوں نے یہ حملہ کیا تو ہم نے اس کے جواب میں ریٹارٹ کے نام سے ہم نے جو ایک آپریشن کیا 27 فروری 2019 کو، یعنی اب جو فوری کارروائی کرتے بھارت کے ہم نے 2 جہاز مار گرائے۔ 2 جہازوں میں سے ایک MiG-21 تھا اور ایک سخوئی 30 تھا۔ سخوئی 30 ایک اعلیٰ قسم کا جہاز ہے جو کہ دونوں کے دونوں رشین میڈ ہیں، اور یہ جہاز جو ہیں وہ ایک جا کے کشمیر میں گرا سخوئی 30، وہاں کا جو اس کا وہ پائلٹ مر گیا۔ MiG MiG-21 جو تھا وہ پاکستان میں گرا، اس کے پائلٹ کو ہم نے پکڑ لیا۔ ہماری روایت یہ رہی ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، جب یہ کئی اور جنگیں جب ہوئی ہیں تو اس جنگوں میں بھی ہم نے ان کے پائلٹ پکڑے اور چھوڑ دیے 2 روز بعد میں۔ تو اس دفعہ بھی ہم نے ان کو 2 روز بعد میں چھوڑ دیا۔ اس کو اگرچہ انڈیا نے بہت زیادہ ڈیکوریٹ کیا کہ صاحب اس نے ایک الزام یہ لگایا کہ اس نے ہمارا ایک F-16 جو ہے گرا لیا ہے، جو غلط بات تھی۔ ہم نے F-16 سب کو لائن میں کھڑا کر کے دکھا دیا۔ اب اس دورانیے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب 27 کی رات کا جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس وقت میں اسلام آباد میں تھا۔ ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا، اس میں سارے سائنسداں بھی تھے، سارے ایئر فورس کے بھی لوگ تھے، نیوی کے بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، ایمبیسڈر بھی تھے۔ اس میں ہم نے یہ پروگرام کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ اطلاع آ رہی تھی کہ انڈیا اپنے جو ہے وہ 9 میزائل نصب کر دیے، اس نے ہمارے 9 شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے الرٹ کر دیے۔ جواباً پاکستان نے 14 جو ہے میزائل الرٹ کر دیے کہ ہم آپ کے 14 شہر تباہ کر دیں گے۔ تو اب ایک اور بات ہوئی ہے کہ اس میں جس وقت ہم نے ان کے جو جیم کیے تھے، جب جہاز ہمارا 27 فروری کو جب ان پر گیا، پہلے ان کے اندر گھسا، پھر ان کو پیچھے اپنے لگا کے لایا جہاز کو،
تو پائلٹ کو گرا دیا اور ایک کو سخوئی 30 کو بھی گرایا، لیکن وہ جا کے کشمیر میں جا کے گرا، آکوپائڈ کشمیر میں جا کے گرا، وہاں پر وہ مر گیا، اور لیکن جہاز کا ملبہ بھی تباہ ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ میں ہوا یہ تھا کہ جب وہ جہاں پر ہم نے بم گرایا، ایک بم بھی ہم گرائے، وہ جب بم گرایا تو وہ جگہ پر وہ وہاں پر جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا انڈیا کا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، جو کہ بڑی کیجولٹی ہو جاتی ہے اگر ہم اس پہ بم مار دیتے، کیونکہ ان کا سارا راڈار کا نظام جام تھا۔ جب ہم نے جیم کر دیا تو انہوں نے اپنا ہی ایک پائلٹ، انڈیا کے جو فوجیوں نے اپنا یہ پائلٹ دشمن کا پائلٹ سمجھ کے گرا لیا۔ تو اس طرح سے یوں 3 کیجولٹی ہوئی ان کی، 3 ایئرپلین کی، ایک ہیلی کاپٹر کی، 2 جہازوں کے جیٹ طیاروں کی، اور ایک آدمی گرفتار ہوا اور ایک آدمی ان کا مارا گیا، ایک پائلٹ ان کا مارا گیا۔ تو اب یوں صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اب جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال اب یہ ہوئی، پھر یہ ہوا کہ اب انہوں نے بھارت نے 5 اگست 2019 کو، یعنی 19 کا جو کا سال ہے وہ بہت تباہ کن سال تھا، سیاہ سال تھا جسے آپ کہہ لیں۔ ایک لحاظ سے ہماری تو اس میں 27 فروری 2019 کو جو ہماری تو ایک بڑی کامیابی تھی اور بڑی ہزیمت تھی انڈیا کی، اور لیکن اگر پھر 5 اگست 2000 کو کشمیر کی خصوصیت ختم کر دی، جو بھارتی دستور کے آرٹیکل 370 کے تحت اسے حاصل تھا، اور بھارتی دستور کے آرٹیکل 35 کو بھی ختم کر دیا، جس کے تحت کشمیر میں کوئی ملکی یا غیر ملکی زمین خرید نہیں سکتا تھا، جو بھارت کے دستور کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی منافی تھا۔ اس واقعے کو بیتے ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں، کشمیر آج بھی جل رہا ہے، وہاں ہر روز کشمیر شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بھارت سے انتہا پسندیوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے۔ اپریل اور مئی 2024 میں بھارت کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، بھارت وزیر اعظم نریندر مودی ایک نیا ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی طرف سے بھارت کو لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد کدوایی صاحب نے 24 مئی 2023 کو، جو کہ انہوں نے CISD ISSI اور آرم کنٹرول ڈسارممنٹ کے ادارے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا کہ پاکستان possesses the full spectrum of nuclear weapons in 3 categories: strategic, operational and tactical, with full range coverage of the largest Indian land mass and its outlying territories. There is no place for Indian strategic weapons to hide. یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا جس پر کہ بڑی وہاں پر جو انڈیا کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر ادھم مچا، اور بہت زیادہ اس کے اوپر لوگوں نے اس پر بہت زیادہ ولاگ بھی کیے ہیں، ٹی وی پہ بھی بہت زیادہ آیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ ان کے اخبارات نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایک اور پلوامہ کیا تو اس دفعہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو وہ کدوایی صاحب کی جو ہے وہ آپ اس وقت ایک کلپ سن لیں۔ Pakistan possesses the full spectrum of nuclear weapons in 3 categories: strategic, operational and tactical, with full range coverage of the large Indian landmass and its outlying territories. There is no place for India's strategic weapons to hide. That Pakistan possesses an entire range of weapons yield coverage in terms of kilotons or KTs, and the numbers strongly secured to deter the adversary's declared policy of massive retaliation. Pakistan's counter-massive retaliation can therefore be as severe, if not more. That Pakistan retains the liberty of choosing from a full spectrum of targets in a target-rich India, notwithstanding the indigenous Indian ballistic missile defense BMD or the Russian S-400, to include counter-value, counter-force and battlefield targets. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک خاص پیغام دیا گیا ہے انڈیا کو کہ اگر آپ نے اس دفعہ کوئی اور پلوامہ کیا یا کوئی اور ڈرامہ رچایا تو اس دفعہ ہم اس کا جواب جو 27 فروری 2019 کو ہم نے دیا تھا اس سے بڑھ کر دیں گے۔ اس کے بعد میں ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔